اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیر وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ سے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ صاد میں خصوصیت سے نہایت تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ سورہ پارہ 23 میں ہے۔ آپ پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانتے۔ پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بزول ہیں جو جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے، مگر جب قوم اور سرداروں کا اصرار بڑھا اور وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھے۔ سردار امیر لوگ طالوت کا نام سنتے ہی ناراض ہو گئے کہ سرداری اور بادشاہت تو ہمارا حق تھا، یہ غریب آدمی کو کیسے مل گیا؟ حضرت طالوت بڑے عالم، عابد، جنگ کے ماہر اور بڑے بہادر طاقتور آدمی تھے، اس لیے اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اللہ کے نزدیک تو امیر اور غریب سب برابر ہے۔ اس کے نزدیک وہی اچھا ہے جو نیک ہو۔ لوگوں کو تسلی کے لیے اس وقت کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 3 صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یادگار ہے، اسے فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے۔ چنانچہ فرشتے وہ صندوق ان کی قوم کے پاس لے آئے۔ آخر انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ آخر جب طالوت اپنی فوج کو لے کر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم کی ایک آزمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کریں گے یا بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آگے چل کر پانی کی ایک نہر آئے گی، جس نے اس کا پانی پی لیا اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ میرا آدمی وہ ہے جو اس میں سے نہ پیے، زیادہ سے زیادہ 1 چلو پینے کی اجازت ہے۔ مگر جب نہر پر پہنچے تو چند لوگوں کے سوا سب نے خوب پانی پی لیا۔ جب نہر کے پار اتر گئے تو کہنے لگے، ہم اپنے دشمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مگر ان میں وہ لوگ جو ایماندار تھے اور جنہوں نے صرف 1 گھونٹ پانی پیا تھا، وہ پکار اٹھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ جب یہ لوگ جالوت کے لشکر کے سامنے آئے تو دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے صبر عطا کر کے مر مٹیں گے، مگر دشمن سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹیں گے۔ ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور ہمیں فتح دے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست دی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی، اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار کر دیا۔ ان کو دانائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی لیاقت بخشی، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے رہتے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ پوری ذرے بنائے، کڑیوں کی جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال رکھے اور اپنی زندگی نیک کاموں پر خرچ کرے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ اس طرح کے 2 آدمی دیوار پھاند کر ان کے مکان میں گھس آئے جس میں وہ عبادت کرتے تھے۔
आपने उन्हें देखा तो घबरा गए। उन्होंने कहा, आप घबराए नहीं, हम अपना झगड़ा लेकर आए हैं। मेरे उस भाई के पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक है। अब ये एक दुम्बी को भी लेना चाहता है। आप इंसाफ के साथ फैसला करें। आपने फरमाया कि जो तुमसे दुम्बी मांग रहा है उसमें ये ज्यादती पर है और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं। अलबत्ता जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं वो उस ज्यादती से बच जाते हैं, मगर ऐसे शरीक बहुत कम होते हैं। जब ये लोग चले गए तो आपको ख्याल गुजरा कि अल्लाह ने ये मेरा इम्तिहान लिया है। उन्होंने तौबा की, सजदे में गिर पड़े और अल्लाह की तरफ तवज्जह की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए दाऊद, हमने तुम्हें इस जमीन का खलीफा बनाया है। लोगों में इंसाफ करना और अपनी ख्वाहिश पर न चलना, वरना अल्लाह की राह से भटक जाओगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के किस्से से हमको ये सबक मिलते हैं। मुसलमानों के बादशाह के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि उसको आलिम, ताकतवर, बहादुर और लड़ाई के तरीके मालूम होने चाहिए। जैसे हज़रत तालूत गरीब आदमी थे, मगर ये सब खूबियाँ उनमें मौजूद थी। अल्लाह ताला ने उनको बादशाह बनाया। दुश्मन से लड़ाई जीतने के लिए ज़रूरी नहीं कि तादाद ज़्यादा हो, मगर ज़रूरी ये है कि हमारा अल्लाह पर कामिल यकीन हो कि वो हमारी मदद करेगा। हम मौत से न डरें और अपने अमीर की इताअत करें। हमारे पास कितनी ही दौलत आ जाए, यहाँ तक कि चरिंद परिंद, पहाड़, लोहा सब हमारे ताबे हो जाए, मगर हमें अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। दिल की ख्वाहिश पर न चलना चाहिए, सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। दोस्तों, इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।